مولانا جلالالدین رومی رحمتullah تعالی علیہ ایک زبردست حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ وزیر روزانہ آتا بادشاہ کو کچھ نصیحتیں کرتا، وہ بادشاہ کو بڑا ہی اچھا لگتا، وہ بادشاہ کو بڑی اچھی باتیں سناتا تھا، بادشاہ کو اچھا لگنے لگا، دوسرا وزیر حسد کرنے لگا کہ یہ وزیر جو ہے بادشاہ کے قریب کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، بادشاہ کے دل میں کیوں بستا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن وہ حسد کرنے والا وزیر بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کو نصیحتیں کرنے والا شخص آتا ہے نا، یہ تو اتنا بڑا منافق ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، بادشاہ سلامت یہاں سے آپ کو نصیحتیں کر کے باہر جاتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے بادشاہ اتنا کم بخت ہے، ایک ماہ تک اپنے دانت صاف نہیں کرتا، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ حاسد وزیر نے کہا بادشاہ دیکھ لینا، کل اس کو اپنے قریب بلانا، اگر میری بات سچی ہے تو دیکھ لینا یہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دے، کل دیکھ لینا۔ یہاں سے بادشاہ کو بھڑکا کر اس نصیحت کرنے والے وزیر کے پاس چلا گیا، اس کو اپنے گھر لے کے گیا، پیاز کھلانے لگا، کھانے کے ساتھ پیاز کھلانے لگا، پیاز کھلا کر دونوں وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ وزیر جو ہے نصیحتیں کرنے لگا، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، میرے پاس۔ جیسے ہی بادشاہ کے قریب گیا، وزیر نے اپنا ایک ہاتھ منہ کے اوپر دے دیا، کل میں نے پیاز کھائی تھی، کہیں بادشاہ کو بدبو نہ آئے۔ اب جیسے اس نصیحت کرنے والے وزیر نے اپنا ہاتھ منہ کے آگے کیا تو بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا یہ تو واقعی منافق بن رہا ہے۔ اب بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی بادشاہ کسی کو انعام و اکرام سے نوازتا تو پہلے ایک خط لکھتا، اپنے ہاتھوں سے خط لکھتا کہ جاؤ فلاں حکیم کے پاس، فلاں امیر کے پاس، فلاں وزیر کے پاس، اس کو میرا خط دکھاؤ اور اپنا انعام وصول کر لو۔ اور جب بادشاہ کسی کو سزا دینے پہ آتا تو وہ سزا خود نہیں لکھتا تھا، کسی دوسرے وزیر سے لکھواتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے معمول کے خلاف قلم اٹھائی، اس کی سزا خود لکھنے لگا کہ یہ وزیر جیسے یہ آپ کو خط دکھائے گا تو فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ بادشاہ نے یہ لکھ کر اس نصیحت کرنے والے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ فلاں حکیم کے پاس۔ اب یہ جیسے ہی شاہی محل سے باہر نکلا تو وہ حسد کرنے والا دوڑ کر آیا، اس نے تو سمجھا کہ شاید یہ بادشاہ اس کو انعام اکرام سے نواز رہا ہے، وہ کہنے لگا یہ خط مجھے دو، میں دے کے آتا ہوں۔ اس حسد کرنے والے نے زبردستی سے اس سے خط لے لیا اور حکیم کے پاس چلا گیا، بڑا خوش تھا کہ آج مجھے انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ جیسے حکیم صاحب نے وہ خط دیکھا، اوپر لکھا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس کم بخت کا سر تن سے جدا کر دو، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اس کا سر تن سے جدا کر دی۔ دوسرے دن حسب معمول یہی نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا، فرمایا اوے تیرا کیا بنا، تو خط دینے نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں خط دینے جا رہا تھا، فلاں وزیر جو تھا نا وہ میرے پاس آیا، زبردستی سے اس نے خط لے لیا اور کہا کہ میں ہی آگے حکیم کو خط دینے جاؤں گا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کس طرح کا وزیر تھا، مجھے یہاں بھڑکا کے گیا ہے، آگے اس نے خط بھی خود وصول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے اس نصیحت کرنے والے سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا تھا، باہر جاتے ہو ایسے کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو نکلتی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میری زبان جل جائے، اس زبان سے آپ کی بدنامی کیوں کروں میں؟ اچھا پھر جب تو میرے قریب آیا تھا، میں نے بلایا تھا، تو پھر تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ کیوں دینے لگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اسی وزیر نے مجھے اسی دن پیاز کھلائی، اسی دن پیاز کھائی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا کہ بادشاہ کو بدبو محسوس نہ ہو۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ تھا حسد کرنے والا۔ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا واقعی وہ حسد کرنے والا تھا، حسد کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر اب تم روزانہ کی بنیاد پر یہ نصیحت بھی کیا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے بس اس کا برا ہونا ہی کافی ہے۔